اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے جو پانے والے ہیں، ہر عالم کے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہے بدلے کے دین کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ سورہ بقرہ، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اسی کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہے ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہے پورے کامیاب۔ بس یہ لوگ ہے ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہے پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی صرف چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور حقیقت میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد یعنی خرابی اور بگاڑ مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو سدھار ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک وہی لوگ مفسد یعنی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں، یہ بیوقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہے بیوقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ مناسب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں پہنچتے ہیں اپنے برے سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہے، ہم تو صرف مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہی مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردہ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو فائدے مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے جیسے ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو، اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں چھین لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کے اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ سب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرا بھی ہو اور بجلی و کڑک بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے اندیشے سے، اور اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آنکھوں کی روشنی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا،
اور جب ان پر اندھیرا ہوا پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان آنکھ سب چھین لیتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، ان لوگوں کی بھی تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر ناپیدی کے پردے سے نکلا بذریعے اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے، تو اب مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے خاص بندے پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود سیمنٹ ٹکڑا جو اس کے جیسا ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور قائم کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے جنتیں ہیں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان جنتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے پہلے اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ اور ان کے واسطے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ کے بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، چاہے مچھر کی ہو چاہے اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں چاہے کچھ بھی ہو تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے، وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا ارادہ کیا ہوگا۔ اللہ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے، اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو۔ وہ گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کی مضبوطی کے بعد، اور ختم کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے یعنی جوڑنے کا، اور فساد یعنی بگاڑ کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ پس یہ لوگ پورے گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں نہ کر ناشکری کرتے ہو اللہ کی، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائے آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نایاب، فرشتے کہنے لگے کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ، اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے کل چیزوں کے ناموں کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے کر دی، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے، ان کے آثار و خاصیتوں کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو کوئی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر سمجھ و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دو، سو جب بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے نام، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے،
تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے فراغت کے ساتھ جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائے اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر بہکا دیا آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو نکلوا کر رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے باجوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر کم ہی ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک مقررہ میعاد تک۔ ان کے بعد حاصل کر دیا آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اور ایمان لیا اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، سچ بتلانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے اللہ کی کتاب ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو میرے احکام کے مقابلے میں حقیر معاوضے کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط یعنی گڑبڑ مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور چھپاؤ بھی مت حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا گجب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اگر تم کو مال اور جاہ کی محبت کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دل میں خشوع یعنی عاجزی اور گڑ گڑانا ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاصین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے متعلقین سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کے، گلے کاٹتے تھے تمہارے لڑکوں کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے رب کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور، یعنی نمکین یا کالے پانی کے دریا کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے تم کو بچا لیا۔ اور فرعون کے متعلقین کو میں فرعون کے ڈبو دیا، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوشالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر معاف کیا۔ تم سے اتنی بڑی بات ہونے کے بعد اس امید پر بھی کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، تورات اور فیصلے کی چیز، اس امید پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا،